ڈینگی بخار ایک وائرل النس ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم مچھر کے کاٹنے سے اپنے آپ کا بچاؤ کریں، اور اس کے لیے کچھ ایسی تدابیر ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کل کے موسم میں جب مچھر خاص طور پہ بریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور موسم خوشگوار ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی نہیں ہوتی، آپ کو مچھر کے کاٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو آپ پوری آستین کے کپڑے پہنیے، بچوں کو بھی فل پتلون پہنائیے، شارٹس یا نکر کا استعمال نہ کریں، اور جو آپ کے ایکسپوزڈ ایریاز ہیں جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان پہ جو ماسکیٹو ریپیلنٹس یا مچھر بھگاؤ لوشن ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں۔ اگر آپ نے نہا لیا ہے یا وضو کر لیا ہے تو اس کو ری اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا اثر 6 سے 8 گھنٹے رہتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اپلیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے تاکہ مچھر کو بھگایا جا سکے۔ اس کے علاوہ جب آپ سو رہے ہیں تو آپ اس کمرے میں میٹ یا کوئل کا استعمال کریں۔ اگر آپ آؤٹ ڈور سو رہے ہیں تو مچھردانی کا ضرور استعمال کریں۔ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ بھی تاثر ہے کہ جس کو ڈینگی بخار ہو گیا ہے اس کو مچھردانی کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ شخص جو اس وقت ڈینگی بخار میں مبتلا ہے وہ مچھردانی کا استعمال ضرور کرے، اس لیے کیونکہ مچھر اگر اس شخص کو جو کہ متاثرہ ہے ڈینگی وائرس سے کاٹ کر کسی اور شخص کو کاٹے گا تو وہ بیماری پھیلانے کا باعث بنے گا، اس لیے وہ اور بھی احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ جہاں بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے مچھر وہاں پہ انڈے دینا شروع کر دیتا ہے، تو آپ کے گھر میں اگر گرمیوں کے موسم میں کولر ہے تو اس کو ضرور احتیاط سے دیکھیں کہ اس کے کھڑے پانی میں مچھر انڈے تو نہیں دے رہا۔ فریج کی ٹرے کو صاف رکھیں۔ اگر باہر آؤٹ ڈور ہے تو گملوں کا پانی، اس کے اندر مچھر جو ہے وہ افزائش کر سکتے ہیں۔ اے سی کا جو پانی گر رہا ہوتا ہے یا جو باہر اگر ایسی کوئی آپ نے کوڑ کباڑ پھینکا ہوا ہے اس کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہماری عادت ہوتی ہے کہ پرانے ٹائر اور جو پرانا سامان ہے اس کو چھت پہ پھینک دیتے ہیں، وہ مچھروں کی بہترین آماجگاہ بن جاتے ہیں، سو ان کو ضرور کلیئر آؤٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ گھر میں جہاں بھی پانی جمع ہو سکتا ہے، جیسے اگر آپ نے پانی اکٹھا کرنے کے لیے کسی برتن میں رکھا ہوا ہے تو اس کو ڈھانپ کر رکھے۔ بہت سارے لوگ پرندوں کو پینے کے لیے پانی اپنے لان میں یا چھت پر رکھتے ہیں، وہ بھی مچھروں کی افزائش کا باعث بنتے ہیں، ان کو بھی بدلتے رہیں فریکوینٹلی یا پھر ان کو ڈھک کر رکھیں جب وہ استعمال نہیں ہو رہے۔ اسی طرح اگر آپ نے گھر میں پھول لگائے ہوئے ہیں اور گلدان میں پانی ہے تو وہاں بھی مچھر پیدا ہو سکتے ہیں، اسے ہر دوسرے سے تیسرے روز بدل دینا چاہیے۔ یہ مچھر بہت ہی ہوشیار مچھر ہے اور یہ چھپ کر وار کرتا ہے، اور جو گھر میں چھپنے کی جگہ ہے جو مچھر کی پسندیدہ ہے وہاں تک سپرے کا پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم مچھروں کو مار سکیں، جیسے صوفے کے پیچھے یا میز کے نیچے یا پردوں کے پیچھے۔ تاریک اور سایہ دار جگہیں اس مچھر کے چھپنے کی جگہ ہیں، وہاں پر آپ ماسکیٹو ریپیلنٹ سپریز جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کمرے میں آپ میٹ لگا سکتے ہیں، آؤٹ ڈور میں آپ کوئل کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ مچھروں کو بھگائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جانیں کہ دنیا میں بچاؤ کے لیے اس ڈینگی بیماری میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اب ڈینگی کی ویکسین بھی دستیاب ہے جو بہت سے ممالک میں اپرووڈ ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے بھی اس کو اپروول دی گئی ہے۔ فی الحال پاکستان میں یہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے، لیکن دنیا کے بہت سے ممالک میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ویکسین اویلیبل ہے، اور بہت ساری اور ویکسینز بھی آئندہ کچھ سالوں میں ڈینگی کے لیے وہ انڈر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں، مہیا ہوں گی جو ہمیں اس بیماری پر قابو پانے میں مدد دے سکیں گی۔